الحمدللہ علی من قال فصل لربک وانحر والصلاة والسلام علی من قیل فی شانہ انا اعطیناک الکوثر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احادیث کی روشنی کے اندر قربانی کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کی جو اہمیت ہوتی ہے یہ اس چیز پر عمل کے لیے ابھارتی ہے۔ اسی مناسبت کے ساتھ احادیث کی روشنی کے اندر قربانی کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قربانی کی ویسے تو بہت ساری فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی، بہت ساری حوالے سے احادیث موجود ہیں۔ قربانی کے اندر 6 حروف ہیں، اسی مناسبت کے ساتھ قربانی کی فضیلت کے اوپر 6 احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی کس قدر فضیلت اور اس کی اہمیت ہے۔ لہٰذا ان احادیث کو توجہ کے ساتھ خود بھی سنیں اور آگے بھی امت تک پہنچائیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے اس عمل کی وجہ سے کوئی شخص ان احادیث کو سن کر جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی کی طرف آ جائے، تو وہ بھی جو ہے نا وہ ثواب کا مستحق ٹھہرے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ چنانچہ اس حوالے سے پہلی حدیث صحیح مسلم شریف کتاب الاضاحی باب تحریم الذبح لغیر اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو کوئی خاص ایسی بات بتائی ہے جو کسی اور کو نہ بتائی ہو؟ فرمایا کہ نہیں، مگر وہ باتیں کہ جو میری تلوار کی میان میں ہیں۔ پھر میان سے ایک پرچہ نکالا جس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر کہ جو غیر خدا کے نام کے اوپر ذبح کرے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر کہ جو زمین کی مینڈ بدل دے، یعنی اپنی زمین کو بڑھانے کے لیے اس کی جو نشانی ہے وہ بدل دے، اور اللہ کی لعنت اس پر کہ جو اپنے باپ پر لعنت کرے، اور اللہ کی لعنت اس پر کہ جو بد مذہب کو پناہ دے۔ لہٰذا اس حدیث کے اندر بھی بالکل یہ واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ جو قربانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ قربانی کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام لینا یہ اس جانور کو حرام کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے دوسری حدیث ابو داؤد شریف کی جامع ترمذی شریف کتاب الاضاحی باب ما جاء فی فضل الاضحیۃ، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے بال، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا کے نزدیک مقام قبولیت کو پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ اسی طرح امام طبرانی رضی اللہ تعالی عنہ نے المعجم الکبیر کے اندر اس حدیث کو لکھا رہتا ہے۔ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ قربانی آتش جہنم سے حجاب بن جائے گی، وہ روک بن جائے گی، وہ جہنم کی آگ بندے تک نہیں پہنچنے دے گی۔ چوتھی حدیث، اس حدیث کو بھی امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر نقل کیا رہتے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ پیارا کوئی روپیہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ 5ویں حدیث، اس کو سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الاضاحی جو ہے وہ اس کے اندر نقل کیا رہتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ لہٰذا قربانی کی اہمیت ہے تو اس چیز کو حدیث شریف کے اندر لازم کیا جا رہا ہے۔ اور چھٹی حدیث، آخری حدیث، اس حدیث کو بھی امام ابن ماجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب الاضاحی کے اندر نقل کیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ عرض کیا اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے شخص کو اس قدر ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس قدر جانور کے جسم کے اوپر بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔
تو یہ اللہ کا خاص کرم اور اس کا فضل ہوتا ہے، ورنہ وہ اس چیز کا پابند نہیں ہے۔ اس نے ہمیں حکم دیا، ہم اس چیز کے پابند ہیں کہ ہم اس کے حکم کی پیروی کریں، لیکن اس سے بڑھ کر وہ اپنے فضل کا مظاہرہ فرماتا ہے اور اپنے فضل و کرم کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میں اسے اس قدر اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ لہذا جس شخص پر بھی قربانی کی شرائط پائی جائیں، جس شخص پر بھی قربانی واجب ہو، اس کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ انشاءاللہ خوش دلی کے ساتھ کی ہوئی قربانی صدقہ جاریہ بھی بنے گی اور بندے کے لیے جہنم سے آڑ بھی بنے گی اور بخشش کا باعث بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔